اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم سبق نمبر 16 پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سبق نمبر جو 16 ہے وہ تفہیم اور تحقیق ہے، ٹھیک ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے عرض ہے کہ آپ جو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، آپ کی پریشانیوں دور کریں۔ تفہیم اور تحقیق۔ تفہیم کے معنی پُر یعنی موٹا پڑھنا، اور تحقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا۔ یعنی تفہیم جو ہے وہ پُر حرف ہوتا ہے اور تحقیق یعنی باریک حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 حروف ہیں قرآن پاک میں جنہیں کبھی پُر کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، یعنی کبھی موٹا پڑھتے ہیں اور کبھی اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ وہ 3 حروف الف، لام اور را ہے۔ الف، پہلا ہے الف۔ الف سے پہلے اگر پُر حرف آ جائے تو الف کو پُر یعنی باریک، اور اگر باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ مثال ہے اس کی، جس طرح الف ہے، دیکھیں ذرا، را، خوا ہے، سروا، یہ دیکھیں سروا کی مثال دیکھیں، سوری، الف ہے، را کے اوپر زبر ہے تو ہم نے اس کو پُر پڑھنا ہے، سراجن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیا نام ہے، طالبو، ٹھیک ہے، الف کو پُر پڑھا، ٹھیک ہے۔ اگر پُر حرف آ گیا تھا، جس طرح یہ قاف ہے، یہ پُر حرف آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے قا موٹا پڑھ لیا۔ اسی طرح کان ہے، یہ باریک حرف ہے، کاف کو موٹا نہیں پڑھتے تو الف کو بھی ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ اسی طرح اگر پُر حرف آ جائے تو پُر پڑھیں گے، اگر باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ آگے ہے اس میں جلالت اللہ عز و جل لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پُر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی زبر یا پیش ہو تو پُر پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے نام کو، اگر زیر آ جائے تو باریک پڑھیں گے۔ جس طرح فور ایگزامپل یہ دیکھیں، رسول اللہ، اب اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس سے پہلے لام کے اوپر پیش آئے تو ہم نے اس کو اللہ کو موٹا پڑھنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس سے پہلے الف کے اوپر، اس کے اوپر جو ہے الف ہے، اس کے اوپر زبر ہے تو ہم نے اللہ پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ اسی طرح للہ میں دیکھیں، اللہ جل کے لام ہے، اس کے نیچے زیر ہے تو اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو اس کو ہم نے باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بسم اللہ پہ بھی باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بعض حروف پُر پڑھے جاتے ہیں، جو بعض حروف باریک۔ اب کبھی اللہ تعالیٰ کے نام کو پُر پڑھنا ہے، کبھی موٹا، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن پاک میں صرف اللہ تعالیٰ کے لام پر جو زبریاں پیش ہوتی ہے اس کو ہی موٹا پڑھیں گے، پُر پڑھیں گے، لیکن باقی جو سارے لام ہیں اس کو باریک ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، اس میں جلالت اللہ جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام کو باریک پڑھنا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتا چکی۔ آگے ہے را۔ اب را کو بھی کبھی پُر پڑھتے ہیں، کبھی باریک پڑھتے ہیں۔ را کو پُر پڑھنے کی صورتیں یہ ہے کہ را پر زبر یا پیش ہو، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو، را پر کھڑا زبر ہو۔ جس طرح را پر زبر یا پیش ہو، یہ دیکھیں را، را ہے، را پر زبر ہے تو ہم نے اس کو را کو پُر پڑھنا ہے، سراجن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان کے را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو، جس طرح یہاں پر را ہے اجرن تو را پر 2 زبر ہے اس لیے اس میں اس کو پُر پڑھنا ہے، اور یہاں پر را پر 2 پیش ہے تو اس لیے ہم نے اس کو پُر پڑھنا ہے، اجرن، ٹھیک ہے۔ را ساکن سے پہلے حروف پر زبر یا پیش ہو، یعنی اب را ساکن بھی ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، ٹھیک ہے۔ جس طرح فور ایگزامپل ہے یہ صبر، با را ساکن ہے، اس سے پہلے با ہے، اس کے اوپر زبر ہے تو ہم نے اس کو اس لیے یہاں پر پُر پڑھنا ہے۔ اب را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، عارضی زیر اسے کہتے ہیں جو ہم نے خود سے لگائی ہو، جس طرح پہلے سے نہ ہو لیکن ہم نے خود سے لگا لی ہو، جیسے ہم نے کبھی آیات مکمل ہو جاتی ہے، جس طرح نذیر ہے، نذیرن ہے تو آیات آگے گول تام ہے تو ہم نے نذیر، ہم نے اس کو را کو ساکن کر دیا، خود سے جو حرکت لگا دی۔ جس طرح فور ایگزامپل ہم نے اس قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں، الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جس طرح
اب جو ہے قرآن پاک میں بعض حروف ایسے ہیں جن میں الف سے شروع تو ہوتے ہیں لیکن اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ہم اس پہ خود سوری حرکت لگا دیتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ حرکت عارضی ہوگی، جیسے کہ ارجعی کے الف کے نیچے زیر جو ہے وہ عارضی ہے، جس طرح ارجعی ہے، اس کے نیچے الف کے نیچے کوئی زیر نہیں تھی لیکن ساکن حروف تھا اور ہم نے خود سے حرکت لگا دی ہے تو ارجعی پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تو اس کے بعد حرف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پڑھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو، یعنی اب یہ میر ہے نا، تو را ساکن سے پہلے میم ہے، یہ اصلی ہے، اس کے نیچے زیر ہم نے خود سے نہیں لگائی، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کے بعد حرف مستعلیہ حروف آ گیا، حرف مستعلیہ 7 تھے، خوا صاد ضاد طاء ظا غین قاف، تو اس میں ہمارا صاد آ گیا، تو ہم نے اس لیے ہم نے اس کو کیا پڑھا، پڑھ پڑھنا ہے، میر سوا پڑھنا ہے، ہم نے میر باریک نہیں پڑھنا، اس کو ہم نے پڑھ پڑھنا ہے۔ دوسرا ہے را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے، اس کی میں نے مثال آپ کو سمجھا دی، میر سوادن۔ اب را کو باریک پڑھنے کی صورت ہے را کے نیچے زیر یا دو زیر ہو، جس طرح یہ دیکھیں ارجعو ہے، را ساکن ہے، اس سے پہلے جو ہے زیر اصلی اسی کلمے میں ہے، یعنی را ساکن ہے، اس الف سے کے نیچے زیر ہے، یعنی اسی کلمے میں اس کی زیر یعنی اصلی ہے، تو دوسرا ہم نے اس کو کیا پڑھنا ہے، ارجعو۔ جس طرح ربی ارحمہما، ربی با کے نیچے جو زیر ہے وہ اس کی اپنی ہے، اصلی ہے، خود سے نہیں لگائی، تو یہاں بھی کون سا را کو باریک ہی پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو۔ اب دوسری مثال یہ ہے کہ را ساکن بھی ہو اور اس سے پہلے یا ساکنہ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو تو بھی ہم نے اس کو باریک ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ہم نے یہ جو ہے وہ تمام جو ہے وہ پیچھے ہجے کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ حروف ہیں جن میں ہم نے اکثر جو ہے وہ ہجے کر چکے ہیں، ہمیں ہجے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے پیچھے سے ہجے کرتے آ رہے ہو، ہم الحمدللہ ہجے کرنا سیکھ چکے ہیں، تو انشاءاللہ میں کچھ رواں پڑھوں گی اور جو کچھ لفظ ہیں جن کے ہجے ہم پہلے نہیں تھوڑے کیے ہوں گے یا کر چکے ہیں لیکن تھوڑا مشکل ہے تو وہ میں انشاءاللہ اس میں ہجے کروں گی۔ پہلا لفظ ہے قولا، قولا کے بھی ہم نے ہجے کر چکے تھے لیکن قا کو لمبا بھی کرنا ہے کیونکہ الف مدہ ہو رہا ہے، قولا صراطا سراجن، کانا کانا، نا کو لمبا نہیں کرنا، میں نے پہلے میں لمبا کر دیا تھا لیکن لمبا نہیں کرنا، مالن مفادن، اب جن حروف کو میں لمبا کر رہی ہوں وہ بھی میں پیچھے وضاحت کر چکی ہوں کہ کن کن حروف کو لمبا کرنا ہے، تو آپ جو ہے پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، طالبو، تابو، خالدن، عابدن، غاسقن غاسقین، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، غاسقین، طعامن، اللہ واللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کی جو ہم ہجے کر لیتے ہیں ایک بار، حمزہ لام زبر اللام، کھڑا زبر لا، اللہ، ہا پیش ہو، اللہ واللہ، فاللہ، ان اللہ، نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے، ناک میں آواز لے کے جانی ہے، ان اللہ، هو اللہ، من اللہ، رسول اللہ، رضی اللہ، قال اللہم، اس کے بھی ہم اس طرح ہجے کر لیتے ہیں، قاف الف زبر قا، لام لام پیش لام، کھڑا زبر لا، قال اللہ، میم پیش ہم، میم زبر ما، ہم، قال اللہم، للہ، باللہ، بسم اللہ، قل اللہم، ما ولاہم، الا الذین، ان الذین، علی صلاة، رجل، الم تر، رزقوا، اکثر، اجر، ابراہیم، عرش، ام صبرنا، ترجعون، یرزقون، ارجعوا، ارجعی، ارکعوا، رب ارحمہما، رب ارجعون،
انر تب تم امر تابو کل فرقات مرصاد فی قرطاس والنہار رجال امر فاصبر قم فانذر اس لیے پڑھا کیونکہ نون ساکن کے بعد فیک فا میں سے زال آ گیا ہے. فانذر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن فور بس خود نہ کرنا ہے، جس طرح آپ مرضی چاہیں پڑھ سکتے ہیں. خیرن آگے وقف، خیر یعنی آگے وقف کا مطلب میں نے یہ لفظ اس لیے کہا کیونکہ ہم نے وقف کیا ہے. اگر وقف کرنے کے بعد جو یہ غول سی آیت ہے اگر یہ بنی ہو تو ہم نے اس کو وقف کرنے کے بعد را کو ساکن کر دینا ہے. خیر نذیر وقف نذیر. ٹھیک ہے، یہ تھا آج کا ہمارا سبق. اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس میں کوئی بھی غلطی پائی ہوگی اسے معاف فرمائیں اور ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.